یہ وہ دور تھا، یہ وہ دن تھا کہ جس دن انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس دنیا میں، نہ کوئی انسان رہتا تھا اس دنیا میں اس سے پہلے، اور نہ کوئی بنایا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے چاروں فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان چاروں کو اپنے سامنے بلایا اور ان کو کہا کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ ٹاسک دیا اور ان کو بتایا کہ آپ زمین پر جائیں اور ایک مٹھی جو ہے مٹی کے لیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے سر جھکایا، نیچے گئے، اور جب انہوں نے ایک مٹھی بھری مٹی کی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ زور زور سے رونے لگی۔ تو زمین نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ مٹی آپ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ یہ مٹی جو ہے نا وہ میرے پاس لے آئیں، انہوں نے اس سے کوئی انسان بنانا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو جو زمین ہے وہ تیزی سے اور بھی رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مٹی نہ لے کر جائیں، اس سے جو انسان بنے گا مٹی کا انسان ہے، اور وہ اس مٹی کے اوپر، اس زمین کے اوپر وہ ایسے دنگے فساد اور ایسے کام کرے گا کہ جو یہ بوجھ جو ہے وہ مٹی نہیں برداشت کر سکتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ سارا ماجرا سنایا کہ یا اللہ، میں آپ کے حکم سے نیچے گیا تھا زمین پر، اور میں نے جب زمین سے مٹی اٹھائی تو یہ سارا ماجرا ہوا۔ انہوں نے ساری بات بتائی اللہ رب العزت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہا کہ چلیں آپ جائیں اور یہ کام آپ پورا کریں۔ جب حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے اسی طرح کیا، مٹی اٹھائی تو زمین پھر سے رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے وہ ساری جو باتیں تھیں جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، تو زمین نے وہی باتیں ان کے ساتھ بھی کی، مٹی۔ تو وہ خالی ہاتھ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور انہوں نے وہی عرض کیا کہ یا اللہ، میں اسی طرح نیچے گیا تھا آپ کے حکم سے، تو مٹی نے وہی باتیں کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کی۔ تو اللہ رب العزت نے میکائیل علیہ السلام کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اسرافیل علیہ السلام کو بھیج دی۔ جب اسرافیل علیہ السلام جب نیچے گئے تو اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ماجرا ہوا۔ تو اب بچے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ چلیں آپ چلے جائیں اور زمین سے مٹی اٹھا کر لے آئیں، تو جب وہ نیچے گئے، انہوں نے جب مٹی اٹھائی تو مٹی اسی طرح گڑگڑانے لگی۔ تو مٹی کو جب وہ رونے لگی تو مٹی نے کہا اے اسرائیل، مجھے نہ لے کے جاؤ اللہ رب العزت کے پاس۔ تو اس پر اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کا حکم نہیں ٹال سکتا کسی بھی صورت میں۔ مجھے میرے رب نے ایک ڈیوٹی دی ہے اور میں یہ پرفارم کروں گا، میں یہ ادا کروں گا۔ جب وہ اوپر گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو اللہ رب العزت کو انہوں نے جب یہ ماجرا جب اللہ نے دیکھا تو اللہ نے کہا کہ اللہ بڑے خوش ہوئے ان سے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اے اسرائیل، میں تم نے کیونکہ یہ کام انجام دیا ہے تو میں تمہیں ایک ایسی ڈیوٹی دیتا ہوں کہ جو مطلب تم بخوبی انجام کر سکتے ہو۔ تو میں تمہیں ڈیوٹی دیتا ہوں لوگوں کی روح قبض کرنے کی۔ تو اس پر اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، میں لوگوں کی روح تو قبض کروں گا، لیکن اس طرح تو پھر سارے لوگ جتنے بھی دنیا میں آئیں گے قیامت تک، وہ سارے میرا نام لیں گے، وہ کہیں گے کہ اسرائیل علیہ السلام۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ جب تم کسی کی روح قبض کرو گے تو کوئی نہ کوئی بہانہ میں بنا دوں گا۔ مثال کے طور پہ کوئی کینسر سے مرے گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی کسی چیز سے مرے گا، کوئی کسی چیز سے مرے گا، تو تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ تو یہ وہ لمحے تھے، یہ وہ دن تھا کہ جب انسانیت کی اور جب ایک انسان کی شروعات کی جا رہی تھی اس دنیا میں۔